حضور مکرم نے بے شمار مرتبہ فرمایا، بار بار فرمایا کہ اگر کوئی 1000 سال کی بھی عبادت کرے اور 1000 سال تک روزے رکھتا رہے اور 1000 سال تک نماز پڑھتا رہے اور 1000 سال تک کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی زکوٰۃ میں دیتا رہے اور 1000 مرتبہ جہاد کرے اور 1000 مرتبہ جہاد کر کے صفا اور مروہ کے درمیان قتل ہو جائے اور اپنے خون میں غلطہ ہو جائے، لیکن اہلی آپ کی محبت نہ رکھتا ہو، یا علی، تو امپورٹنٹ ہے لم یشم رائحۃ الجنہ، تو جنت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ مولانا یہ کیسے پاسبل ہے؟ شیطان میں دیکھیں کیسے پاسبل تھا۔ شیطان میں اللہ تعالیٰ نے جب اس نے کہا نا کہ میں ایک سجدہ نہیں کرتا، یہ ایک سجدہ چھوڑ دے، اللہ اس کا تکبر توڑنا چاہ رہا۔ شیطان کے پاس ایک تکبر ہے، اس لیے آپ دیکھیے گا جتنی بھی اخلاقی برائی ہے ان سب کی روٹس میں یا جیلسی ہے یا ایروگنس، یہ دو چیزیں دور ہو جائیں، حسد، تکبر، جو کچھ اخلاقی برائی، حتیٰ بھائیوں سے، جب بات میں ایسا نہیں ہوا امام رضا علیہ السلام کے مثلا بھائیوں نے امام رضا علیہ السلام کی امامت کو نہیں مانا، بعض بھائیوں نے، بعض ائمہ علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ہی بھائی کی امامت کو نہیں مانا، جو دوسری ماؤں سے تھے تو نہیں مانا، تو کیوں نہیں مانا؟ ان کو جیلسی ہے کہ بھائی یہ تو ہمارا بھائی ہے، یہ کیوں امام، ہم ایسے کیوں لیڈر، کیوں رہبر مانے؟ تو امام رضا علیہ السلام سے بعض لوگ آگے کہتے تھے کہ مولا آپ کو تو آپ کے بھائی امام نہیں مانتے تو ہم کیوں مانے؟ تو امام نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو کن لوگوں نے کنویں میں پھینکا تھا، وہاں بھی تو بھائی تھے۔ تو جہاں جیلسی آ جائے اور جہاں ایروگنس آ جائے، یہ تمام اخلاقی برائیوں کی روٹ یہی شروع یہیں سے، شیطان کا معاملہ شروع یہیں سے، تکبر، میں کیوں جھکوں؟ تو کہہ رہا ہے کہ پروردگار اس کے سامنے نہ جھکا تو میں 1000 سجدے کر لوں گا تیرے۔ کیا ہی جواب دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ اللہ نے کہا اے ابلیس، عبادت وہ نہیں ہے کہ جو تو چاہے، عبادت وہ ہے کہ جو میں چاہوں، عبادت وہی کہ میں چاہوں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے سے اس بات کو منوایا کہ دیکھو خلیفۃ اللہ کی تعظیم کے ساتھ آؤ میرے۔ ایام فاطمیہ کا مقصد کیا ہے؟ جب ہم ایام فاطمیہ میں بیوی کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ پورے نظام ہدایت کو مان رہے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کے لیے متعین فرمایا ہوا ہے، ولایت کے ساتھ رسالت کے ساتھ توحید۔ جب ہم ولایت کی بات کرتے ہیں تو ولایت کے اندر آ گیا رسالت کا معاملہ بھی اور توحید کا معاملہ۔ آپ سے کوئی پوچھے جناب آپ کی ایجوکیشن کیا، آپ نے پی ایچ ڈی، تو کہ خیر سے میٹرک بھی کیا ہوا ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کچھ۔ پی ایچ ڈی کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ماسٹرز بھی شامل ہے، اس کے اندر بیچلرز بھی شامل ہے۔ جب ہم علی ولی اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، بات پہنچ رہی ہے بھائی، پرائمری والے سے پوچھنا پڑ سکتا ہے کہ خیر سے تم نے میٹرک بھی کیا ہے یا نہیں کیا۔ لا الہ الا اللہ والے سے پوچھو کہ خیر سے محمد رسول اللہ کو بھی مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ بات واضح؟ محمد رسول اللہ والے سے پوچھنا پڑ سکتا ہے کہ کیا تم علی ولی اللہ کو بھی مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ لیکن جو یہاں کلمے تک پہنچا ہوا ہے، اس کا مطلب ایک منزل طے کر کے پہنچا ہوا ہے۔ بات واضح؟ آپ کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ، اس میں توحید کا کلمہ ہے۔ کیا اس کلمے میں کسی اور کا ذکر ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں، کیونکہ وحدہ لا شریک ہے، واجب الوجود ہے۔ جو شیعوں پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جناب پتہ نہیں مولا علی کو کیا کہہ دیتے ہیں، تو آپ اچھی طرح سے مائکروسکوپ لگا کے چیک کر لیں گے لا الہ الا اللہ میں شیعوں نے کو علی تو ان کو گھسایا ہوا زبردستی، کہیں پر کچھ بھی نہیں۔ لا الہ واجب الوجود، محمد رسول اللہ، حضور کے کلمے میں اللہم صلی علی محمد و علی محمد، حضور کے کلمے میں اللہ کا ذکر ہے محمد رسول اللہ، کیونکہ اللہ کے رسول۔ پھر میرے ساتھ کلمہ پڑھیں گے آپ باقی، علی و وصی، مولا علی کے کلمے میں اللہ کا ذکر بھی ہے، رسول اللہ کا ذکر بھی ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ تو ترتیب یہی ہے، یہ ہدایت کی ترتیب ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے۔ ایک گھبرا تو نہیں کہ میں نے کہا علی سے کائنات میں 2 بڑے ہیں، ایک خدا ایک مصطفیٰ، لیکن لطف کی بات یہ کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا۔ جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تو اس حدیث کو یاد کیجئے گا جو میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں ابھی، کہ جنت کا دروازہ تو بند ہوگا۔ جنت کا دروازہ کوئی اسٹیل کا یا کوئی پلاسٹک کا تھوڑی، جنت کا دروازہ ان باب جنت من یاقوتۃ حمرا، جنت کا دروازہ سرخ یاقوت کا ہے، جنت کے سرخ یاقوت کا، علی صفائہ الذھب، اس پر سونے کا ایک لکھا ہوا ہے اور ایک کنڈی لگی ہوئی ہے، بند ہے دروازہ۔ جنتی سے کہا جائے گا کہ اس دروازے پہ مارو، کنڈی کو مارو، کیوں؟ آئے ہائے۔ فَإِذَا دَقَّتِ الْحَلَقَةُ عَلَى الصَّفْحَةِ تَنَّتْ وَقَالَتْ يَا عَلِي، جب وہ کنڈی دروازے پہ لگے گی، اس کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتے میرے بھائی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ جب کنڈی دروازے پہ لگے گی تو قالت، وہ کنڈی سے آواز آئے گی یا علی۔ اب آپ مجھے بتائیے گا کہ جسے یہاں پر نعرہ حیدر اور یا علی سے تکلیف ہے وہ کہاں جائے گا اس آواز کو سننے کا مطلب؟ یا علی وہ کہاں جائے گا پھر؟
ایک ہی جگہ بچتی ہے، جیسے یہ علی والی جگہ پہ نہیں جانا تو پھر ایک ہی جگہ بچتی ہے جو اس کے ہمسائے میں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو خطیب بعد میں پہنچتا ہے، کلپ پہلے پہنچا ہوا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے اب تک یہ میرا کلپ پہنچا جو اب میں کہنے لگا ہوں تو مجھے معاف فرمائیے گا، لیکن بہرحال بات آ رہی تو میں کہہ دوں کہ وہاں پر اب مولا علی علیہ السلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام رکھا ہے کہ جب یہاں پہنچے یہاں پر بھی یا علی کہنا ہے۔ ایک مشہور فقی ہے، میں ایک وجہ سے ان کا نام نہیں لینا چاہتا یہاں پہ، لیکن ہے مشہور فقی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے، اس کی مصلحت ہے کیوں رکھا، وہاں جنت کے دروازے پر بھی یاد دلایا۔ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، آپ نوک کر، آج کل موبائل فون کا سسٹم آ گیا، بہرحال نوک کرتے، نوک کر کے جو اندر جعفر صاحب ہیں، محمد صاحب ہیں، جس کے گھر کے باہر کھڑے اس کا نام لیتے ہو نا وہاں پر۔ علی قسیم الجنت والنار، جنت جہنم تقسیم کرنے والے کا نام تو لو پہلے یہاں پر، اس کے بعد جاؤ گے۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر مقام پر یہ نظام، صرف ایک جگہ ہے جہاں علی نہیں ہے۔ وہ میں کہنے لگا تھا بھائی مسجد میں بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی علی، اور کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی، اور ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی ہے۔ میرے ساتھ آپ بھائی ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، اور بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ یا علی، یہ نظام ہے۔ اب یہاں پر ایک اور منزل آتی ہے، یہ پہلا مرحلہ ہو، اس کے بعد کا ایک مرحلہ اور آتا ہے جب ہماری 2 انچ کی زبان کہے حیدر حیدر، اور اس کا ثواب ہے، واقعاً ثواب، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ رسول اللہ نے کہا ذکر علی جن عبادہ، مولا علی علیہ السلام کا ذکر عبادت، یا علی مثلو کا مثل الکعبہ، علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے۔ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، مولا علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، لیکن ایک فرق ہے، فرق یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر کعبہ کعبہ کرتے جائیے تو ثواب نہیں ملے گا، علی علی کرتے جائیے تو ثواب ملتا جائے گا۔ یا علی، یہ ہے ایک منزل جب ہماری 2 انچ کی زبان حیدر حیدر کہے اور اس پہ ثواب بھی ہے۔ تب سوال ہے تو کیا 6 فٹ کے بدن کو اپنے وجود سے اور اپنے عمل کے اظہار سے حیدر حیدر نہیں کہنا چاہیے؟ پھر میری زبان جب حیدر حیدر کہہ رہی ہے ہاں تو میری آنکھیں بھی ایسی ہوں کہ پتہ چلے کہ علی کے ماننے والے کی آنکھیں، ہائے ہائے ہائے، اور پھر میرے ہاتھ بھی ایسے ہوں کہ پتہ چلے کہ علی کے ماننے والے کے ہاتھ ہیں۔ جی، جیسے خود مولا کائنات تھے کہ ان کی آنکھیں اپنی آنکھیں نہ رہیں، عین اللہ ہو۔ کیا مطلب؟ زبان اپنی زبان نہ رہی، لسان اللہ ہو۔ اور یہ کتاب توحید میں لکھا ہے شیخ صدوق نے، یہ کوئی کسی خطیب یا مولوی کا دیا ہوا لقب نہیں کہ مولا کو عین اللہ کہہ دیا۔ شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے کتاب توحید میں مولا علی علیہ السلام سے اس روایت کو لکھا ہے، عین اللہ کا لفظ، لسان اللہ کا لفظ، کہ مولا علی نے خود اپنے آپ کے لیے فرمایا۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ جنب اللہ کا لفظ تو قرآن میں کہ بہت سے ایسے ہوں گے قیامت میں جو کہیں گے کہ کاش میں نے جنب اللہ کے حق میں کوتاہی نہ کی ہوتی، جنب اللہ کے حق میں کوتاہی نہ کی ہوتی۔ تو یہ یعنی پہلو، جنب اللہ کا مطلب ہے، اس کا لٹرل میننگ اللہ کا پہلو، تو اللہ کا تو کوئی فزیکل پہلو ہے نہیں، اللہ کی کوئی فزیکل زبان ہے نہیں، اللہ کی کوئی فزیکل آنکھ ہے نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو زبان مطہر امیر المومنین سے جاری ہو، بس ویسے سمجھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے یہ جاری ہو رہا ہے۔ علی نے کچھ کہا ہی نہیں جب تک کہ اللہ نے نہ چاہا، یہ ہے لسان اللہ کا مطلب۔ علی نے کچھ دیکھا ہی نہیں جب تک کہ اللہ نے نہ چاہا۔ کاش یہ کیفیت امیر المومنین کے غلاموں میں بھی آ سکے، مجھ میں آ سکے۔ سب سے پہلے اپنی بات کرو، قیامت میں امیر المومنین اگر کسی کو دیکھ کر یہ کہہ دیں کہ میرا یہ وہ غلام و چاہنے والا ہے کہ اس نے کچھ کہا ہی نہیں جب تک کہ میں نے نہ چاہا۔ اور اس کا سب سے امپورٹنٹ مقام پتہ کیا ہے؟ گھر۔ میں فاطمہ کی مجلس سے خطاب کر رہا ہوں۔